وسعت بلندی گمان حق، اللہ تعالیٰ کو اپنے گمانوں کے ساتھ پانا ہی وسعت بلندی گمان حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے گمانوں کے ساتھ پانا ہی وسعت بلندی گمان حق ہے۔ گمان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے ساتھ محسوس کرنا اور اس کا تصور رکھ کر یقین کامل کے ساتھ اللہ سے گفتگو کرنا گمان دلیل قرب ذات حق ہے۔ اے انسان، اپنی عقل اور اپنے خیال کے ذریعے تو جیسا گمان کرے گا ویسا ہی تو اپنے رب کو پائے گا۔ اللہ تعالیٰ تیرے گمانوں کے ساتھ ہے۔ اگر یہی گمان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کی طرف لے جائے گا اور اللہ کے رسول سے جیسا گمان کرے گا ویسا ہی تو وہاں سے بھی پائے گا۔ تصدیق گمان توحید انعام رسالت ہی ہے۔ گمانوں کے ذریعے پانا ہی وسعت گمان دلیل حق ہے۔ اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہی تو تمہیں یہ کہتا ہے، علم جب تمہیں جو عطا کرے اس کو مان لو، چاہے وہ تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ بہت سے علم اللہ کے رسول نے انسان پر ایسے ظاہر کیے ہیں جن پر انسان صرف اپنا گمان ہی بنا سکتا ہے۔ ظاہری دلیل کے طور پر اس گمان کو بیان تو کر سکتا ہے مگر دکھا نہیں سکتا۔ جو چیز تمہیں نظر نہ آئے اس چیز کا بھی انسان تو گمان تو کر سکتا ہے اور گمانوں کے ذریعے اس چیز کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ دیکھنا دکھانا بھی گمان وسعت بلندی کی دولت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو گمان بلندی کی وسعت کی دولت عطا فرمائی ہوئی ہے وہی تو گمان پادشاہی، گمان سیر و سیاحت، گمان یقین، گمان ہم کلامی اور شرط عبادت حق سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جیسا تم گمان کر کے جیسی دعا کرو گے، جیسی عبادت کرو گے، جیسی سیر و سیاحت کرو گے وہی روح اور جسم کو تقویت عطا فرمائے گی۔ اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے جیسا تم گمان کرو گے۔ اور عام اگر گمان کرو گے تو عام ہی چیزوں کو حاصل کر پاؤ گے۔ گمانوں کے ذریعے حاصل کرنا ہی اصول گمان بندگی ہے۔ اور بہت سے انسان ایسے ہیں کہ اپنے گمانوں کے ذریعے کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ جو گمان حاصل کرنے کے لیے ہو وہی تو گمان درجۂ حق ہے۔ گمان ہی تو انسان کو اللہ نے حاصل کرنے کے لیے دیے ہوئے ہیں۔ گمانوں کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم اے انسان تو پا سکتا ہے۔ گمان وسعتی بادشاہی حق ہے اور تمہارے گمانوں کی وسعت جتنی ہوگی اتنا ہی تم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکو گے، جان سکو گے اور جانکار مان سکو گے۔ وسعت گمانیت درجات والوں کے لیے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ہر ایک نعمت پر اللہ تعالیٰ کو انسان پہچان سکتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ذریعے اللہ کا جو انسان شکر کرتا ہے وہ اللہ کو پہچانتا ہے۔ اللہ کی پہچان ہی بندے کو حاصل ہوتی ہے تو بندہ تعریف کرتا ہے۔ تعریف بھی پہچان وحدت ہے
جنہوں نے تعریف کی وہی تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہی تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کے گمان ہی تو اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، یعنی کہ گمانوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں بناتے، اور جنہوں نے اپنے گمانوں کے ساتھ کسی اور کو خدا بنایا ہوتا ہے وہ کبھی بھی مومن نہیں، وہ تو کافر ہے۔ اللہ کفر کرنے والوں کے گمانوں پر انہیں دے تو دیتا ہے مگر ان کے پاس ایمان دولت سلامتی نہیں ہوتی، مگر گمان کرنے والوں کو ملتا تو اللہ سے ہی ہے، جو بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے دیتا ہے، کسی بھی ذریعے سے اگر انسان گمان کر کے مانگے گا تو اسے ملے گا، بے شک اللہ ہی دینے والا قادر ہے، اور گمانوں کے ساتھ اللہ ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے گمان کی مختلف منزلیں اور راستے اور روشنیاں رکھی ہوئی ہیں، جو انسان آہستہ آہستہ گمانوں کے راستے سے منزل تک جانا چاہتا ہے اس کو آہستہ آہستہ منزل بھی اور راستہ بھی اور درجات بھی اور انعام بھی نظر آنے لگ جاتے ہیں، اور پھر جب گمانوں سے یہ تمام چیزوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اسے نور بھی نظر آنے لگ جاتا ہے۔ گمان سے ان تمام مقامات کا تصور کبھی کرو تاکہ تم جیسا گمان رکھو گے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے۔ اب تمہارے اوپر ہے تمہارے گمان کن کن درجوں کو اپنے تصور میں رکھتے ہیں، کن کن جگہوں کو اپنے تصور میں رکھتے ہیں، کن کن چہروں کو اپنے تصور میں رکھتے ہیں، کن کن علم کو اپنے تصور میں رکھتے ہیں، کن کن نظریوں کو اپنے تصور میں رکھتے ہیں، اور کن کن عبادتوں کے ذریعے اللہ کو تصور میں رکھتے ہیں۔ گمان تصور بادشاہی ہے توحید حق بھی ہے، اور گمان تصور ابلیس بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو تصور گمان حق دیا ہے وہی تصور گمان حق اللہ کی وحدت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اے انسان مومن جب تو تصور گمان حق سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ تیری عبادت کو قبول فرماتا ہے، اور گمانوں سے تصور حق رکھنے والے ہی تو گمان حق کے وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گمان تصور رکھنے والوں کو ہی تو اپنا دوست کہا ہے، ہر جگہ ہی تمہیں خدا ملے گا، اسی وجہ سے تم اللہ کے حکم کو مانو۔ اللہ کا حکم یہی ہے کہ جیسا تم گمان رکھو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے۔ اگر ضعیف گمان ہے تمہارا تو رب نعوذ باللہ من ذالک ضعیف نہیں، مگر تمہارا گمان ایسا ہی ہے۔ اگر ضعیف گمان سے تم ضعیف ہی ہو جاؤ گے، اپنے گمانوں کو ہمیشہ بلند اور معتبر رکھو، بچو۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا گمان تمہیں رکھنے کا کہا ہے ویسا ہی تم گمان رکھا کرو، اللہ کا ہی گمان رکھا کرو، اور اللہ تعالیٰ ہی شرط بخشش سے عطائے کل ہے۔ اگر سوچے بلندی ہو جائے، اگر سوچ یعنی کہ گمان بلند ہو جائے تو تمہیں بلندی کا شرف بخش دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے سوچ کو درست رکھنا اور گمانوں کو صاف رکھنا، جتنے گمان تمہارے صاف ہوتے جائیں گے اتنا ہی خدا کو دیکھ سکو گے، اور تم گمانوں کو صاف رکھنے کے لیے نور طہارت سے ہی فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اب نور طہارت والے کون ہیں، یعنی کہ پاک کون ہے، اور پاکوں سے ہی اگر تم گمان تصور حق سے اللہ کو پانا چاہو گے تو اللہ تمہیں ملے گا۔ گمان تصور حق طہارت شان حق ہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آج سے محبت کی، وہی تو گمان
علیہ وسلم کی اللہ محبت پیدا کر دیتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی محبت پیدا کر دیتا ہے اور اللہ ہی تو پیدا کرنے والا ہے۔ اور تمہارے گمان جب محبت رسول سے واقف ہو جائیں گے تو تم جان لو گے کہ اللہ کے نبی نے تمہیں کیا گمانوں کا علم دیا ہوا ہے۔ اور جب تمہیں گمانوں کا اللہ رسول سے علم کا پتہ چل جائے گا تو تم یقین کر لو گے کہ اللہ ہی تو ہے جو گمانوں کے ساتھ ہماری مدد فرما رہا ہے۔ مدد تسلیم حقی تو شان مومن ہے، مومن ہی تو اللہ کی مدد کو مدد سمجھتا ہے، ہر جگہ ہی تو اللہ مددگار ہے۔ اور مومن جانتا ہے، مومن مانتا ہے، مومن مان کر اللہ سے مدد مانگتا ہے اور اللہ ہی مومن کا مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اے انسان مومن تو مدد چاہتا ہے تو اپنے گمانوں کو قوت دے، اپنے گمانوں کو وسعت دے، اپنے گمانوں کو پاکی دے، اپنے گمانوں کو ٹھہراؤ دے، اپنے گمانوں کو طہارت دے، اپنے گمانوں کو یقین محکم دے، اپنے گمانوں کو اپنے ساتھ تصور گمان حق کے ساتھ رحمت والا گمان بنا لے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کے گمان وسعت والے بنائے ہیں انہی پر تو اللہ تعالیٰ نے اپنی انعامات ظاہر فرمائے ہیں۔ انبیاء کرام یا اولیاء کرام کے گمان ہی تو قرب ہدایت حق ہے، قرب رسالت حق ہے۔ اور جو شیطان ملعون کے گمانوں سے یعنی وسوسات کو اپنی زندگی میں، اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، اپنے عقل میں، اپنے ارادوں میں، اپنی سوچ میں جگہ دے دے گا وہ کبھی بھی حق کے گمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور جو حق کے گمان والا نہیں وہ کبھی بھی اللہ کی تعریف نہیں کرتا، اور جو گمانوں کے ساتھ اللہ کی تعریف نہیں کرتے وہ اللہ کے دوست نہیں ہوتے، اور جو گمانوں کے ساتھ اللہ کی تعریف کرتے ہیں وہی تو اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ ہی تو گمانوں میں تعریف بادشاہی قدرت ہدایت بے نیازی شان حق ہے، اور اللہ ہی گمان والا ہے، اور اللہ نے ہی تو انسان کو گمان والا علم عطا کیا ہے۔ اللہ ہی تو علم شان گمان رسالت حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو ایمان کے ساتھ نور عطا فرمایا اور بھی اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ گمان عطا فرمایا، یہ گمان عطا فرمانا ہی تو اللہ کی شان ہے، توحید بادشاہی حق ہے کہ کوئی بھی انسان کوئی بھی نیکی کرے، کوئی بھی عبادت کرے، کوئی بھی صدقہ خیرات کرے، یہ یقین کامل گمان رکھے کہ مجھ سے یہ نیکی کے کام اللہ رب العزت ہی کروا رہا ہے۔ جب یہ گمان کامل یقین ساتھ، جب یہ گمان یقین کامل کے ساتھ گواہی دے گا تو ایمان کامل والا ہے۔ اللہ کی گواہی دینا ہی گمان یقین کامل تصدیق حق ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہی مدد فرماتا ہے، اللہ ہی کرم فرماتا ہے، اللہ ہی عطا فرماتا ہے، اللہ ہی بخشش فرماتا ہے، اللہ ہی جہنم سے نجات دیتا ہے، اللہ ہی تندرستی دیتا ہے، اللہ ہی شفا دیتا ہے، اللہ ہی پیدا کرتا ہے، اللہ ہی کی تخلیق ہے۔ زمین آسمان جو جانتے ہیں اور جان کر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان رکھ کر اللہ کے علم سے گمان حق بناتے ہیں، وہی تعریف ہے توحید بادشاہی والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی پر اپنی سلامتی ظاہر فرمائی ہوئی ہے۔ گمان حق سے جس چیز کو بھی تم اپنے ساتھ ہم کلامی ہے
احساس دلواؤ گے وہ چیز تمہاری طرف متوجہ ہوگی. گمان ہی تو عقلوں کی وسعت ہے, گمان ہی تو تصوروں کا ٹھہراؤ ہے, گمان ہی تو منزل کا مقام ہے, گمان ہی تو بادشاہی ہے, گمان ہی تو سلامتی ہے, گمان ہی تو تعریف انسانیت فلاح ہے. جس نے جیسے جیسے گمان کیے ہوں گے ان کی عقلوں میں ویسے ویسے ہی تو تصور خیالات ہوتے ہیں, اور جن کے جتنے بھی اچھے گمان ہوتے ہیں ان کی تصور میں بھی گمان خیالات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عقل اور دل کو گمانوں کی اماجدہ کہا ہوا ہے. دل اور دماغ کا ایک ساتھ چلنا ہی تصور علم ہدایت نور ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نور کا گمان عطا فرما دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے روح کا گمان عطا فرما دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے نفس کے گمانوں میں لگا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے وہ گمان اے انسان مانگا کر جن گمانوں میں اللہ نے نور رکھا ہوا ہے, اللہ نے توحید رکھی ہوئی ہے, اللہ نے تعریف رکھی ہوئی ہے, اللہ نے درگزر رکھا ہوا ہے, اللہ نے شرف رکھا ہوا ہے, اللہ نے سلامتی رکھی ہوئی ہے, اللہ نے عظمت بادشاہی انسانیت تعریف حق رکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سے اے انسان حق والے گمان کا طلبگار ہو جا. تصور حق ہی ذات حق ہے, تصور وجود حق ہی انعام حق ہے. اللہ تعالیٰ جس کو انعام والا بنا دیتا ہے, جس کو شان والا بنا دیتا ہے, جس کو عزت اور پاسدار ولایت بنا دیتا ہے, وہی تو ہستیاں اصل میں گمان حق کے پاسدار ہیں. اور تم اے انسان اگر تم بھی اس باتوں پر غور و فکر کرو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جتنی بھی چیزیں آج تک دنیا میں ایجاد انسان نے کی ہیں وہ تمام چیزیں ہی گمان دولت علم ہے. اگر انسان کے پاس گمان دولت علم نہ ہو تو وہ کسی بھی چیز سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اللہ نے ان میں گمان حقی انسان کے نافع کے لیے رکھا ہوا ہے. اس گمان سے اگر تو نافع کا ماننے والا نہیں تو یہ گمان تیرے لیے کبھی بھی نافع نہیں بنے گا. گمان علم حق ہی تو نافع ہے جس نے اللہ کی بنی ہوئی چیزوں سے نافع اٹھایا. گمان تصور نفس حق سے یعنی کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے بھی نافع اٹھانے کے لیے تجھے علم گمان حق ہی چاہیے. تجھے جا کر اے انسان تو کسی چیز کو بنا سکتا ہے, مٹا سکتا ہے, بدل سکتا ہے اور اس چیز کو بہتر سے بہتر طریقے سے لوگوں میں پیش کر سکتا ہے. یہ تمام تصور گمان حق ہی کی تو تم پر عطائیں ہیں. اللہ نے جو عقل اور علم اور تجھے گمان تصور حق دیا ہوا ہے یہ تو اللہ نے تجھے دیا ہوا ہے. اگر اللہ نے تجھے دیا ہوا ہے تو اے انسان تو مان لے کہ اللہ ہی تعریف گمان تصور علم حق ہے. اور جس کو اللہ کا گمانوں سے علم مل جائے وہی تو علم الہام نور بخش ذات توحید ہے. اللہ تعالیٰ کی شان عظمت پارسائی تو ہم کلامی ہے, احساس گمان حق ہی تو ہم کلامی ہے. اور جس کے دل میں احساس ہم کلامی نہیں وہ کبھی بھی کسی گمان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. گمان ہی تمام راستوں کی خبر ہے اور گمان ہی علم کی وسعت ہے اور گمان ہی ضرورت ہے اور گمان ہی زندگی ہے اور گمان ہی نشانیوں کی گواہی ہے اور گمان ہی
انسان کو دیتا ہے، اور گمان ہی تمہاری فطرت ہے، اور گمان ہی زمین اور آسمان، ستارے اور چاند ہے، آگ اور پانی، گمان ہی تمہاری آواز ہے، خوبصورتی دلائی عقل بھی، گمان ہی آسمانی کتابوں کی گواہی ہے، اور گمان ہی رسالت ربوبیت حق ہے، اور جس نے اپنے گمانوں سے اپنے رب کو پا لیا اس کے ہی تو گمان اللہ کے قرب والے ہیں، اور اللہ ہی گمانوں کے ساتھ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ ہی شاہ رب سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہی تو گمان قدرت توحید حق ہے۔ اے انسان، تیرے لیے لازم ہے کہ اللہ کے علم سے اپنے گمانوں کو درست کیا کر، اور اللہ کے علم سے ہی اپنے گمانوں کو وسعت دیا کر۔ اللہ ہی نے تو علم اے انسان تجھے اس لیے دیا ہے کہ تو گمانوں کو کہیں خدا نہ سمجھ لینا۔ گمان خدا نہیں، مگر گمانوں کے ساتھ خدا ہو سکتا ہے جب کہ تو ایمان لے آئے۔ جب اللہ پر تو ایمان لے آئے گا تو اللہ پر یقین رکھنا کہ اللہ تیرے گمانوں کے ساتھ ہے۔ یہی تو شان توحید بادشاہی ہے۔ اللہ تو ہمیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، اور اللہ ہی چاہتا ہے کہ انہی لوگوں جیسے گمان بنانا جن کو اللہ نے کامیاب کر کے انعام والوں میں شامل کیا ہے، اور اللہ یہی تو چاہتا ہے کہ تمہیں گمانوں میں بھی قوت ایمانی بخشے، تو جیسا تم گمان کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ گمان ہی تو ایمان حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کا گمان ہی سب سے بڑی دولت ہے کہ وہ بھی خدا کو مانتے ہیں، اور گمانوں کے ذریعے خدا کو ماننا، خدا پہ یقین رکھنا، اللہ کو ماننا، اللہ پہ یقین رکھنا، اور اللہ کو قریب سمجھنا، یہی ایمان دولت سلامتی شان حق ہے۔ اے مومن، جو لوگ گمانوں کو نہیں پاتے یعنی کہ گمراہ ہو جاتے ہیں، وہی لوگ تو اپنے ہی گمانوں کی وجہ سے ردے جاتے ہیں، اور جو لوگ اپنے ہی گمانوں کی وجہ سے ردے جاتے ہیں ان لوگوں کے اے انسان مومن تو کبھی بھی نہ گمان اپنانا۔ بہت سے گمان لوگوں کو شیطان اور نفس کی وجہ سے آتے ہیں، اور شیطان اور نفس اپنے گمان اے انسان تجھے دے کر اللہ کی بارگاہ سے دور کر دیتا ہے۔ نفس اور شیطان کے گمانوں سے تو جان لے تو کبھی بھی نابے والا نہیں ہو سکے گا۔ نابے والا تو وہی ہوتا ہے جو اللہ رسول کے علم سے گمانوں کی معراج کرتا ہو۔ گمان ہی معراج تصور ذات حق اور دلیل حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسے گمان نہیں عطا کیے، سب کو گمانوں کے درجات کا علم ہونا چاہیے۔ اگر گمانوں کے درجات سے انسان واقف ہوگا تو وہ جان جائے گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء اللہ کے گمان اللہ پر کیسے ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے اور اپنی اور نفس کو ہی اپنا خدا سمجھ لیا، ان کے گمان کیسے ہیں۔ دونوں کے گمان ایک جیسے نہیں ہیں، مگر دونوں کا خدا ایک ہے۔ اللہ تو سب کا ہی ایک ہے، مگر گمان سب کے ایک جیسے نہیں۔ اللہ کی طرف سے جو گمان ہوتے ہیں وہ تو ایک
طرح تم گمان رکھو گے اسی طرح تم اللہ کے قریب ہو۔ جب ہم کوئی بھی کسی بھی قسم کی عبادت کرتے ہیں اس وقت ہم نے دیکھنا ہے کہ عبادت میں ان کا کتنا ٹھہراؤ ہے، انہی سے ہی تم نے ٹھہراؤ سیکھنا ہے، تو ٹھہراؤ بھی تمہیں سکھانے سے ہی ملتا ہے۔ یہ علم بھی ایک مقام رکھتا ہے، علم چاہے وہ کیسا ہی ہو اس کو پانا اور اسے سیکھنا تمہارے اوپر ہے۔ اگر تمہارے دلوں میں اور گمانوں میں وسوسات کی وجہ سے ٹھہراؤ نہیں پیدا ہوتا، یعنی کہ نفسی اور جسمانی اور شیطانی وسوسات کی وجہ سے تمہارے دماغ اور دل میں تصور حق ٹھہراؤ نہیں پیدا ہوتا، تو جان لے اس حالت میں گمان کو اپنے آپ سے لڑنا ہوگا، یعنی کہ گمانوں سے گمان کا ٹکراؤ ہوتا ہے، یعنی کہ برے گمانوں کو جھٹکنا بھی گمانوں کی طاقت کا پتہ ہونا چاہیے۔ ایک گمان دوسرے گمان پر کیسے غالب آئے گا، اور جب تم گمانوں کی جنگ میں حرارت سے واقف ہوگے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ گمانوں کے ذریعے بھی جہاد ہوتا ہے، اور جو ابلیس یعنی کہ نفس اور شیطان یعنی کہ ابلیس کے دوست یعنی کہ منافق اور کافر اور خبیث و خباث جنات جو تمہیں گمان یعنی وسوسات دیتے ہیں، ان وسوسات کا علم ہونا چاہیے کہ مجھے کس طرف سے گمان مل رہا ہے، یعنی کہ وسوسہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وسوسات کو جھٹکنے کا حکم دیا ہے، یعنی کہ وسوسات کو رد کیا کرو۔ عبادت کے دوران بھی اگر تمہیں وسوسات آئیں تو ان وسوسات کی وجہ سے اپنی عبادت میں نرمی نہیں بلکہ اپنی عبادت میں کمی گمان حق کے ساتھ اللہ کا ذکر کر دیا کرو۔ اللہ ہی تمہارا دوست ہے، وہ تمہیں ہر حال میں ہر وقت اور ہر جگہ تمہارا مددگار ہے۔ اللہ سے مدد مانگا کرو جب تمہیں وسوسات اور نفس اور شیطان اور ابلیس اور کافر اور منافق اور خبیث اور خباث تمہارے گمانوں میں وسوسات ڈالے تو ان وسوسات کو اللہ کے منہ سے رد کیا کرو، یعنی تسبیحات کے ذریعے اللہ کی تسبیح، اللہ کی عبادت، اللہ کی حمد و ثنا اور یقین کامل کے ساتھ ذکر کیا کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں اللہ تمہیں ایمانی طاقت سے وسوسات سے نجات عطا فرما دے گا۔ اور گمانوں کے بہت سے درجات ہیں، اللہ تعالیٰ نے گمانوں میں بھی بہت سی خوبیاں رکھی ہوئی ہیں، اور جب انسان کو درجات اور گمانوں کی خوبیوں کا علم ہوگا تو انسان جلد جان جائے گا گمان کی درستگی۔ گمان کی درستگی پہلی منزل ہے اور گمان کی پاسداری دوسری منزل ہے۔ گمان کا مقام کہ کس مقام سے مجھے گمان مل رہا ہے، یہ تیسری منزل ہے۔ گمان کتنا قوی ہے، یہ چوتھی منزل ہے۔ گمان عملی طور پر کتنا مضبوط ہے، یہ پانچویں منزل ہے۔ گمان اس کے علم کے مطابق ہے یا علم سے ہٹ گئے، یہ چھٹی منزل ہے۔ گمان علم پر عمل پر ساتھ دے رہا ہے یا نہیں، اگر گمان علم اور عمل میں ساتھ دیتا ہو تو یہ ساتویں منزل ہے۔ گمان منہ سے واقف ہے یا نہیں، اگر گمان منہ سے واقف ہے تو یہ آٹھویں منزل ہے۔ گمان جیسا سوچتا ہے ویسا ہی کیا وہ پاتا ہے، یہ اگر گمان انسان کو مل جائے تو یہ انسان مومن کے شرف کا پہلا گمان ہے، جس گمان کی وجہ سے مومن ثابت قدم ہوتا ہے۔ یہ نامی منزل ہے۔ گمان باطنی اور ظاہری حالت میں ایک جیسا ہونا چاہیے، یہ 10ویں منزل ہے۔ گمان جہاں میں موجود ہوں اور جہاں کا میں نے کیا ہے وہاں کی چیز کو محسوس کرنا، یہ گمان کی 11ویں منزل ہے۔ اور گمانی محسوسات تعریف حق ہے، یہی تو 12ویں منزل ہے۔ اور گمانی ہم کلامی الہام حق ہے، یہ
اور گمان تعریف کو سننا بھی ہے، یعنی جو تعریف تمہیں گمانوں کے ذریعے مل رہی ہے وہ تعریف واقعی تعریف ہے، اگر وہ تعریف واقعی حق کی تعریف ہے تو یہ گمان کی 14ویں منزل ہے۔ منزل در منزل گمان کو جاننا ہے، علم گمان ہے۔ کیا جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے اس گمان سے، اس کی وضاحت سے نشاندہی کر سکتا ہے؟ یعنی کہ گمان رکھنے والا جس گمان کی طرف توجہ حق سے مخاطب ہے، یعنی کہ دیکھ رہا ہے، اس کو دیکھنا درست ہے، اور جو دیکھ رہا ہے وہ کیا اس کو دیکھ کر اس کی صحیح نشانی بیان کر سکتا ہے؟ اگر دیکھ کر وہ صحیح بیان کر رہا ہے تو یہ گمان کی 15ویں منزل ہے۔ یہی گمان منزل بادشاہی ہے۔ کیا اپنے گمان کے ذریعے خوبی اور خامی ظاہری طور پر وضاحت کے ساتھ بیان کر سکتا ہے؟ اگر خوبی اور خامی ظاہری طور وضاحت کے ساتھ گمان سے بیان کر دے، اگر وہ بیان کر دیتا ہے تو یہ 16ویں منزل ہے، اور جب یہ 16ویں منزل پر اس کے گمان اتنے وضاحت اور تعریف والے ہیں تو انسان جان لے 41ویں منزل پر انسان کا گمان کے مقام درجات حق کیا ہوں گے۔ 70ویں منزل کا مقام یعنی کہ 70ویں منزل گمان آنے حق سے جاننے کے لیے اگر اپنے گمان سے وہ باہر آ جائے تو اسے اس طرح یاد رکھ سکتا ہے جس طرح وہ گمان میں یاد رکھ رہا تھا، یعنی کہ جس طرح گمان میں اسے یاد تھا، جب وہ گمان سے باہر آ جاتا ہے ظاہری حالت میں، عام حالت میں، تصور میں باہر آ کر اس گمان کو وہ علمی طور پر اگر صحیح بیان کر سکتا ہے، اور جب وہ صحیح بیان کر دے تو جان لے وہ گمان کی 70ویں منزل پر ہے۔ 18ویں منزل کیا وہ اپنے وجود کو چھوڑ کر اپنی جگہ جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے یکجا دونوں گمانوں سے ایک ہی تصور کر کے یہاں بھی موجود ہو اور جہاں اس نے گمان کیا ہے وہاں بھی موجود ہو؟ یہ گمان اگر انسان کو حاصل ہو جاتا ہے تو یہ گمان کامل لوگوں کا گمان ہے۔ ایسے کامل گمان ہی تو یقین کامل ہوتے ہیں۔ 18ویں منزل کے بعد 19ویں منزل یعنی کہ 19ویں منزل کیا وہ گمان سے کہیں اور جگہ اپنے آپ کے گمان منتقل کر سکتا ہے، یا وہ اپنے گمان دوسرے گمانوں کو منتقل کرنے لگ جائے، یعنی کہ دوسرے تصور والے کو اپنا تصور دے سکے؟ تو یہ مقام اس کے لیے سب سے بڑا مقام ہے۔ گمان مقام درجہ بدرجہ 19ویں منزل پر یہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ 20ویں منزل ایک مقام سے دوسرے مقام پر اور دوسرے مقام سے تیسرے مقام پر جانا بھی گمان قوت حق ہے۔ 21ویں منزل تیسرے مقام پر کسی قوت کے ساتھ کیا ہے اس کی تعریف اور اس کا علم جاننا بھی یہ 21ویں منزل ہے۔ 22ویں منزل کیا وہ جیسا گمان رکھتا ہے اس سے بہتر اسے گمان ملتا ہے، اگر اس سے بہتر اسے گمان مل جائے تو یہ منزل اس کی کامیابی کی دلیل ہے۔ 23ویں منزل کیا گمان رکھنے والا وسعت کے ساتھ گمانوں کا علم دے سکتا ہے؟ اگر اس نے وسعت کے ساتھ گمانوں کا علم دے دیا تو یہ بدولت علم حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 23ویں منزل میں علم حق کی دولت عطا فرما دی۔ 24ویں منزل کیا اس گمان نے اس کی ظاہری زندگی سے مکمل سبقت حاصل کی ہے؟ کیا گمان سے اپنی زندگی کو مکمل سبقت عطا کر سکتا ہے؟ اگر گمان حق سے اپنی زندگی پر مکمل سبقت حاصل کر لے، یعنی اپنی زندگی کو گمان حق کے ساتھ تابع کر دے، تو ایسا گمان سب گمانوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی گمان حق ہے اور اللہ تعالیٰ
ہی گمانوں کے ساتھ ہے، شان گمان حق ہی شان حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا گمان رکھا کرو، جب بھی انسان تم کوئی بھی کام اچھا کرتے ہو اللہ ہی تو اچھائی کو پسند فرماتا ہے۔ اپنے گمانوں کو صاف ستھرا رکھو اور اپنے گمانوں کو صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے لیے گمان بنایا کرو۔ اللہ ہی گمان حق اور طریف بادشاہی ہے۔